رات آہستہ آہستہ شہر کے شور کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ گلیوں کی بتیوں کے نیچے عروج کا لرزتا وجود صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دوپٹے کے کنارے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ سیدھی سڑک پر چلتی بھاگتی اس کوٹھی کے سامنے رکی، جس کا دروازہ پورا شہر خوف سے دیکھتا تھا۔ ہاشم دادا، وہ نام جسے سن کر بڑے بڑے بدماش لرز جاتے تھے، عروج کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج وہ یہاں اپنی عزت، اپنی برباد دنیا اور اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر آئے تھے، صرف مدد مانگنے۔ دروازے پر موجود دو گارڈ اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے مسکرا پڑے۔ ایک نے ہونٹ ٹیڑھے کیے، اوہ نئی لڑکی، دلاور کے بھیجی ہوئی لگتی ہے۔ دوسرے نے کہکا لگایا، چلو جانے دو، دادا کے کمرے میں تو ایسی بہت آتی جاتی ہے۔ ان کی غلیظ نظریں اور الفاظ تیر بن کر عروج کے دل میں چبھ گئے۔ وہ ایک پل کو کام کر رہ گئی، لیکن اپنے آنسو نگل کر اندر بیٹھ گئی۔ کوٹھی کے اندر اندھیرا، بھاری فضا اور ہر دیوار پر طاقت کی دھونس ٹنگی تھی۔ ایک ملازمہ اس پر حقارت بھری نظر ڈالتی آگے بڑھی، چلو پیچھے آؤ، دادا مصروف ہوتے ہیں۔ عروج اس کے پیچھے چلتے اس کمرے تک پہنچی جہاں بڑی سی سنگ مرمر کی میز کے ساتھ ہاشم دادا نیم تاریک کمرے میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتے ہی ٹھٹک جاتا۔ ملازمہ نے سخت لہجے میں کہا، دادا کوئی لڑکی آئی ہے، شاید کام ہو۔ ہاشم نے گردن اٹھائے بغیر کہا، چھوڑ دو اسے اندر۔ دروازہ بند ہوا تو عروج کے قدم جیسے ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئے۔ وہ لرزتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہاشم نے پہلی بار نظریں اٹھائی اور لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ یہ وہ کم درجے کی لڑکی نہیں تھی جیسی وہ سمجھا گیا تھا، بلکہ خوف سے کانپتی بے حد حسین معصوم لڑکی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ عروج سے اس کی دبائے آگے بڑھی۔ میں مدد چاہتی ہوں، میرے بھائی کو دلاور نے مار دیا ہے اور اس نے مجھے ایک دن کی مہلت دی ہے، نکاح کی۔ ہاشم نے سگریٹ میز پر بچھایا، تو میں کیا کروں؟ سپاری لوں؟ عروج نے پھٹی آنکھوں سے کہا، میرے پاس دینے کو پیسے نہیں۔ سر جھکا کر اس کے آنسو ٹپ ٹپ فرش پر گرتے رہے۔ ذہن میں بھائی کی خون میں لت پت لاش، گارڈز کے الفاظ، ملازمہ کی حقارت سب گردش کرنے لگا۔ پھر جیسے فیصلہ ہو گیا، وہ آہستہ سے بولی، میرے پاس ایک ہی چیز ہے دینے کو، میں آپ کو اپنا آپ دے سکتی ہوں، بس میری عزت بچا لیں، میرے بھائی کا بدلہ لے لیں اور اگر ممکن ہو تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہاشم کے چہرے پر پہلی بار کشمکش ابھری، جیسے وہ خود اپنے اندر جنگ لڑ رہا ہو۔ عروج چند لمحے رک کر بولی، میں ایک دن کی مہلت دیتی ہوں، کل میرا نکاح دلاور سے ہونے والا ہے، اگر آپ میری پیشکش قبول کرتی ہوں تو کل آ کر مجھے نکاح سے نکال لیجیے گا اور دلاور کو مار دیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر مرجھائے دل کے ساتھ پلٹی۔ ہاشم نے اسے روکا نہیں، صرف دھواں ہوا میں پھیلتا دیکھتا رہا۔ وہ رات دونوں کے دل میں کوئی فیصلہ جنم دیتا رہا۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی سی روشنی بھی عروج کے دل میں اتر نہ سکی۔ اس کے گھر کا صحن مہمانوں، عورتوں کی سرگوشیوں اور ڈھول کی مدھم تھاپ سے بھرا ہوا تھا، لیکن عروج کا دل خوف سے سہم چکا تھا۔ آج اس کا نکاح دلاور سے ہونا تھا، اس شخص سے جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا، جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ سر جھکائے گلابی دلہن کے جوڑے میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر گھنٹہ، منٹ، لمحہ ایک سوال اس کے دل پر دستک دے رہا تھا، کیا ہاشم آئے گا یا وہ بھی دوسروں کی طرح مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، لب کانپ رہے تھے، دل امید اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا۔ نکاح کا وقت آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنے کی تیاری شروع کی۔ دلاور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکار کرنے والی وحشت تھی۔ عروج کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ماں رو رہی تھی، رشتہ دار چہموگیاں کر رہے تھے اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال پوچھا، بیٹی کیا تمہیں دلاور ولد؟ اور اسی لمحے دھڑام دروازہ پوری طاقت سے ٹوٹا۔ ہر چہرہ پھٹ سفید پڑ گیا۔ ہاشم دادا اپنے مخصوص انداز میں کالے کپڑوں میں آنکھوں میں خون اتارے آگے بڑھتا آیا۔ اس کے ساتھ اس کے گنڈے بھی تھے۔
چپ، پورا ہال ایک دم ویران ہو گیا۔ دلاور نے بھاگنے کا سوچا ہی تھا کہ ہاشم کی دہاڑ گونجی۔ دلاور، آج تیرے گناہوں کا حساب ہے۔ دلاور نے بندوق نکالنے کی کوشش کی لیکن ہاشم اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ ایک گھونسا، پھر دوسرا، پھر ایک زوردار لات۔ دلاور لڑکھڑاتا زمین پر گرا۔ ہاشم نے اس کے سر پر اپنا بوٹ رکھتے ہوئے کہا، بہنوں کو چھیڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ہاشم دادا کا وعدہ ہے، جو بھی عورت کو تنگ کرے گا زمین میں گاڑ دوں گا۔ ہال عورتوں کی چیخوں، مردوں کی حیرانی اور ہاشم کی غصے بھری سانسوں سے بھر گیا۔ پھر اس نے دلاور کی بندوق اٹھائی اور ایک ہی گولی دلاور کے سینے میں اتاری۔ خاموشی، صرف خاموشی۔ نکاح جو موت کے بیچ دوبارہ جیا گیا۔ ہاشم نے گولی چلانے کے بعد گردن اٹھائی اور عروش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی تھی، نہ جانے کیوں، جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ وہ آگے بڑھا، ہر قدم بھاری، ہر قدم فیصلہ کن۔ عروش کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ہاشم اس کے سامنے آ کر رکا۔ عروش، اس کی آواز پہلی بار انسانیت سے بھری تھی، میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ عروش کی آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے۔ آج وہ پہلی بار محفوظ تھی۔ عروش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، مولوی صاحب حیران تھے، مگر نکاح شروع ہوا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا احساس دونوں کے درمیان بہہ گیا۔ ہاشم عروش کو اپنی بڑی پرانی خوفزدہ ماحول والی حویلی میں لے آیا، لیکن آج وہ کمرہ جہاں لوگ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے تھے، عروش کے لیے نرمی سے سجایا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے دھیرے سے کہا، آج کی رات تم محفوظ ہو، میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ عروش کے آنسو پھر بہہ نکلے، مگر اس بار خوف کے نہیں، امن کے۔ ہاشم نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے۔ لمحے ہلکے، ہوا نرم اور فاصلہ ختم ہونے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے دیر تک خاموش رہے، اور اسی خاموشی میں پہلا رومانوی لمس جنم لینے لگا۔ عروش کے نرم ہاتھ کا لمس ایک عجیب سا سکون اتار رہا تھا ہاشم کے وجود میں، مگر وہ اس احساس سے ناواقف تھا۔ دل مچل اٹھا تھا، ایک پل کو تو، مگر وہ احساسات کو چیڑ ایک خاموشی کی نیند میں اتار گیا۔ صبح کی نرم روشنی پردوں کے بیچ سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ عروش نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی شادی کی پہلی صبح تھی، لیکن یہ وہ شادی نہیں تھی جو عام لڑکیوں کے خوابوں میں ہوتی ہے۔ یہ نکاح جنگ کے بیچ بنایا گیا تھا، ایک ایسا نکاح جس نے اسے بچا تو لیا تھا، مگر اس کی بنیادیں ابھی دھند میں لپٹی تھی۔ عروش کا بدلتا دل۔ عروش بستر سے اٹھی اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر دیوار پر روب، سردی اور تنہائی چپکی تھی، مگر آج وہ یہاں بیوی کے رتبے سے موجود تھی، اور اس رتبے کا احساس اس کے دل میں ایک عجیب سا ولولہ جگا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی۔ ملازم اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جن آنکھوں میں کل حقارت تھی، آج ان میں حیرانی تھی۔ عروش نے ہاشم کی صبح کی چائے بنوائی، اس کے کپڑے ترتیب دیے، ڈائننگ ٹیبل کو سلیقے سے سجایا۔ ایک ملازم نے حیران ہو کر کہا، بی بی، آپ کو تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ عروش نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا فرض ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ ملازمہ تو جیسے سن ہی نہ پائی۔ ہاشم کی بیوی؟ یہ خبر بجلی کی طرح پورے بنگلے میں پھیل گئی۔ ہاشم نیچے آیا تو اس نے عروش کو صبح صبح کام کرتے دیکھا۔ وہ تھم سا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ عروش نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کے گھر میں ہوں، بیوی ہوں، خدمت میرا فرض ہے۔ ہاشم کا چہرہ سخت پڑ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ عروش کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہمارا کل نکاح ہوا ہے۔ ہاشم تلخی سے ہنسا۔ وہ نکاح تمہیں دلاور سے بچانے کے لیے تھا، سمجھی؟ میرے لیے نکاح ایک سودا تھا، ہمیشہ رہنے والا رشتہ نہیں۔ عروش کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ہاشم نے مزید کہا، تم یہاں محفوظ ہو، بس یہی کافی ہے، مجھے بیویوں والا حق مت جتاؤ۔ عروش کی آنکھوں کے کنارے لرزنے لگے، دل میں جلن سی اٹھی۔ کل رات کی نرمی آج پھر پتھر بن کر سامنے کھڑی تھی۔ تو آپ مجھے بیوی نہیں مانتے؟ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز ہال میں گونجی۔ ہاشم نے نظریں موڑ لی۔ میں نہیں جانتا اس رشتے کو کیا نام دوں، میں اپنے جیسے آدمی کی زندگی میں اسی معصومیت کو قید نہیں کرنا چاہتا۔
अरूश ने दिल थाम लिया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत कभी कभी इंसान को कमज़ोर बना देती है, और हाशिम अभी इस कमज़ोरी को मानने के लिए तैयार नहीं था। हाशिम के जाने के बाद अरूश देर तक साकत बैठी रही। फिर अचानक उसने एक फ़ैसला किया। मैं इस निकाह को निभाऊंगी, चाहे वो माने या ना माने। मैं उसके दिल तक रास्ता ज़रूर बना लूँगी। उसने आंसू पूंछ दिए। दिल में अज़म की लहर दौड़ गई। ये घर, ये रिश्ता, ये निकाह, सब कुछ कबूल है, क्योंकि अब उसका दिल हाशिम की तरफ माइल हो चुका था और वो इस रिश्ते को निभाने के लिए हर आजमाइश का सामना करने को तैयार थी। और उसने हवेली में चंद दिन गुजारे थे। हर दिन वो हाशिम के लिए नरम पड़ती जा रही थी। हर लम्हा उसके दिल में एक अनजानी सी कशिश जन्म ले रही थी, और हाशिम वो चाहकर भी इस एहसास को जुटला नहीं पा रहा था। लेकिन उसे इतराफ़ करने की हिम्मत नहीं थी। उसका माज़ी, उसकी दुनिया, उसकी वहशत सब उसे रोक रहे थे। दोपहर का वक्त था जब हाशिम ने उसे तैयार हुआ अपने साथ चलने को कहा। वो भी बिना पूछे साथ चल दी। करीब 1 घंटे की मसाफत के बाद वो लोग एक शानदार हवेली में जा पहुंचे। यहाँ आने पर ही अरूश को मालूम हुआ कि हाशिम ने उससे निकाह अरूश के कहने पर नहीं, बल्कि अपने दादा जान के कहने पर किया था। फिजा में अजीब सा सुकूत फैला हुआ था। हाशिम के दादा के पूरे महलनुमा बंगले में आज पहली बार 2 लोगों के दिल बेचैन थे, एक अरूश और दूसरा हाशिम खुद। मगर वो मानने को तैयार नहीं था। अरूश किचन में मौजूद मुलाजमाओं के साथ बैठी खाना पकाने में हाथ बटा रही थी। दादा ने ख़ास तौर पर कहकर उसे नीचे बुलाया था। मुलाजमाएं हैरान थी। दादा साहब बहू को यूं हाथ पकड़कर अपनी जिम्मेदारियों में शरीक नहीं करते। ये लड़की ख़ास लगती है। अरुश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन अंदर एक खौफ रिश्ता था। हाशिम का इनकार अभी तक दिल में चुभा हुआ था। दादा का खाना और हाशिम की खामोशी सामने थे। डाइनिंग टेबल पर बड़े से दस्तरख्वान पर पहली बार अरुश ने पूरा खाना खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया। हाशिम खामोशी से आकर बैठ गया। ना अरूश की तरफ देखा, ना सलाम का जवाब दिया। अरूश ने हाथ थामे धड़कते दिल के साथ उसे प्लेट आगे सिरकाई। दादा ने फख्र से कहा, हाशिम, आज की दाल, कौरमा, सब्जी सब कुछ तुम्हारी दुल्हन ने बनाया है। लफ्ज़ दुल्हन सुनकर हाशिम की आंखें लम्हा भर को रुकी थी, मगर उसने जब्त करते हुए चेहरा सख्त कर लिया। अरूश ने धड़कते दिल से पूछा, कैसी बनी है? हाशिम ने बगैर ऊपर देखे जवाब दिया, ठीक है, बस ठीक है। अरूश के दिल पर एक और वार हुआ। दादा ने समझ लिया था कि हाशिम जानबूझकर इस लड़की की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। खाना ख़त्म होने के बाद दादा ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। हाशिम हाथ बांध कर खड़ा हो गया, जबकि अरूश अदब से 2 कदम पीछे। दादा ने कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखा और गहरी आवाज़ में कहा, हाशिम, मैंने ये निकाह तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं करवाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम घर बसाओ, रिश्ता निभाओ। जिस दुनिया में तुम खुद को लेकर जा चुके हो ना, निकल आओ। हाशिम ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ बंद कर ली। दादा जान, आप जानते हैं मैं रिश्तों को अपने असूलों से तोड़ने या बनाने वाला आदमी हूँ। मैंने निकाह किया, मगर मैं अरूश ने बेख्तियार सांस रोक ली। बीवी का मुकाम नहीं दे सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा की आंखें सुर्ख हो गई। और मैंने भी ये नहीं कहा कि तुम मोहब्बत करो। मैं सिर्फ तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ, अरूश इसी घर की बहू रहेगी, इज्जत और हक दोनों के साथ। जिस दिन मैंने उसकी आंखों में तेरे किए हुए किसी अमल पर एक आंसू भी देखा, वो दिन हम दोनों के ताल्लुक का इख्तिताम होगा। हाशिम, मैं तुम्हें अपनी वरासत से निकाल दूंगा। अरूश की सांसें रुक गई। हाशिम का चेहरा पत्थर बन गया। दादा आगे झुके, समझे? हाशिम ने भारी आवाज़ में कहा, जी दादा, लेकिन उसकी आंखों में वो दबे हुए तूफान अभी भी जिंदा थे। अरूश की दिल ही दिल में जीत। दादा के कमरे से निकलकर हाशिम तेजी से राहदारी में आगे बढ़ गया। अरूश पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके दिल में पहली बार एक छोटी सी रोशनी जली। कम अज कम दादा तो मुझे कबूल करते हैं, और हाशिम, चाहे न चाहे उसे मुझे बीवी मानना ही पड़ेगा। वो हल्के से मुस्कुराई। आज पहली बार उसने खुद को किसी की अमान में महसूस किया था। वो रात घर आ चुके थे। कोई सवाल हुआ ना जवाब। दिन गुजरने लगे। इन दिनों दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में रोमानवी लम्हात भी जन्म लेने लगे थे। कभी नज़र टकराती, कभी हाथ छोटा सा छू जाता, कभी वो अरूश की तरफ
یوں دیکھ لیتا جیسے خود حیران ہو کر اس کی آنکھوں میں یہ نرمی کہاں سے آ گئی۔ ایک دن وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ عروج کھانا لے کر راہداری میں سے گزر رہی تھی۔ بنگلے کے اندر ایک بڑا بند کمرہ تھا جس میں ہاشم اپنی گینگ کے بڑے بڑے نامور بدماشوں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عورتوں کا آنا منع تھا، لیکن آج دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا تھا۔ عروج بے دہانی میں وہیں آ گئی اور کمرے کے اندر جھانک بیٹھی۔ کمرے کے اندر ہاشم میز کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر غصہ اور بھاری سوچ چھائی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس بدنام زمانہ گنڈے بیٹھے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا دلاور کا بھائی ہم سے الگ ہو گیا ہے، وہ گینگ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسرا بولا اصل مسئلہ وہ لڑکی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے، اس کو ختم کرو، مسئلہ ختم۔ ہاشم کا ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا۔ ان کی بات سنتا رہا مگر غصہ اس کی آنکھوں میں تیزی سے بھڑک اٹھا۔ اسی لمحے کسی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عروج! وہ سب چونک گئے۔ 5-6 بدماشوں کی نظروں میں بدگمانی، غلاظت اور خطرہ تیر گیا۔ ایک نے گھٹتے ہوئے کہا، اوہ تو یہی ہے وہ لڑکی۔ ایک نے گھٹتے ہوئے کہا، اوہ تو یہی ہے وہ لڑکی، دلاور کی موت کی وجہ۔ دوسرے نے صفاقی سے کہا، ہاشم اسی کو مار دو، ایک عورت پہ اتنا مسئلہ کیوں مول رہے ہو؟ تیسرا ہنسا، یہی تو ہے فساد کی جڑ، اس کو اڑا دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ پلٹ کر عروج کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ایک لمحے میں اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ نظر اٹھا کر اس نے دور بیٹھے گنڈوں پر چیخ کر کہا، زبان سنبھال کر، کوئی میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ کمرہ ایک دم خاموش، ہر نظر حیران۔ ہاشم نے سب کے سامنے عروج کو بیوی کہا تھا، لیکن اسی پل عروج کی ہلکی سی لرزتی موجودگی اسے پہلے سے زیادہ مشتعل کر گئی۔ یہ وہ نہیں چاہتا تھا، وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ دنیا اس لڑکی کو دیکھے، کہیں وہ بھی اس غلاظت میں گم نہ ہو جائے جو اس کی زندگی تھی۔ وہ آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا، عروج کا بازو سختی سے پکڑا۔ عروج نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا اس کمرے کے پاس نہیں آنا۔ اس کی آواز غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آیا اور دڑام سے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کیا۔ ہوا میں تپش بھر گئی تھی، جھلسی ہوئی خاموشی، اور پہلی بار اعتراف کا سایہ لہرایا۔ عروج نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس… ہاشم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، مجھے تمہارا وہاں آنا پسند نہیں۔ کیوں؟ اس کا سوال ہاشم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ہاشم نے نظریں پھیر لی، بس نہیں، مجھے وہ نظروں کا تم پر پڑنا بالکل برداشت نہیں۔ عروج کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیونکہ آپ کو میری فکر ہے، کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ہاشم چونک گیا، چہرہ سخت، آنکھوں میں ایک تیز چمک اور پھر کڑوی ہنسی۔ محبت؟ ہاشم، دادا اور محبت؟ تم خواب دیکھ رہی ہو؟ ہم جیسے لوگ محبت نہیں کر سکتے۔ عروج نے دھڑکتے دل سے کہا، آپ انکار کریں لیکن آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ میری فکر کرتے ہیں۔ ہاشم نے قدم پیچھے لیا، چہرے پر ضد اور خوف کی لہر تھی۔ میں تمہیں کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا عروج، اسی بستر پر میں کسی اور عورت کے ساتھ وہ کروں گا جو ایک وحشی کرتا ہے۔ اس کا اعلان پتھر کی طرح گرا۔ عروج کی سانس رک گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ہاشم نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اور دہاڑ کر کہا، کل تمہیں خود یقین ہو جائے گا کہ ہاشم کسی عورت کے لیے نہیں بدلتا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ عروج وہیں رہ گئی، ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ۔ رات جیسے رک گئی تھی، پورے بنگلے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر عروج کے دل میں ایک طوفان مچا تھا۔ ہاشم کی وہ آخری بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کل رات میں اسی بستر پر کسی اور عورت کے ساتھ ہوں گا۔ اس جملے نے اسے اندر سے چیر کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہی ہاشم تھا جس نے اسے دلاور کی موت سے بچایا تھا، جس کے سامنے وہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی، اور آج وہی اسے سزا دینے جا رہا تھا۔ اس نے پوری رات عبادت کی، روتی رہی، اپنے دل کو سمجھاتی رہی، ہاشم ایسا نہیں کرے گا، وہ بس ڈرا رہا ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی رات، وہ رات جس نے ہاشم کو بھی ہلا دیا۔ بنگلے کے بڑے دروازے پر ایک گاڑی رکی، اس میں سے ایک جوان عورت اتری، ٹھاٹ باٹ سے تیار، سجی بنی، ایک ایسی عورت جو اپنی خوبصورتی بیچتی تھی، وہی عورت جسے ہاشم نے جان بوجھ کر بلوایا تھا۔ ملازمین کے چہرے شرم اور خوف سے سرخ ہو گئے۔
अरूज ने ये मंजर दूर से देखा। दिल की धड़कन जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा ली हो। वो वाकई औरत ले आया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हाशिम इस औरत को सीधा अपने बेडरूम तक ले गया। चेहरा सख्त था, कदम तेज, मगर अंदर कहीं कोई कश्मकश उसे बेचैन कर रही थी। अरूज कमरे के बाहर थी, आंखें नम, चेहरा जर्द, लेकिन जब्त में खड़ी। उसने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, हाशिम ऐसा न करें प्लीज़। हाशिम ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। चेहरे पर मस्नूई बेरहमी सजा रखी थी। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि हाशिम दादा मोहब्बत जैसी कमज़ोरी नहीं रखता। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरूज की दुनिया भी इसी आवाज़ के साथ बंद होगी। अरूज ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। हाशिम दरवाज़ा खोलें, मैं आपकी बीवी हूँ, आप ये नहीं कर सकते। हाशिम प्लीज़। लेकिन अंदर सन्नाटा, उसका दिल फट रहा था। आवाज़ बैठ गई थी, मुलाजमा से पकड़कर दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। बेबी, आप अपने आप को तकलीफ दे रही हैं। मगर अरूज बेहोश होने को थी। उसकी हिचकियां पूरे बंगले में सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ हाशिम के कमरे में तवाइफ ज़ादी कमरे में बैठ चुकी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, दादा शुरू करें। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह जमकर बैठा था, चेहरे पर एक अजीब सा तनाव। वो जिस औरत को लाया था उसकी तरफ देखना भी उसके लिए गवारा नहीं था। उसके जहन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अरूज की रोती हुई आवाज़ और दरवाज़ा पीटने की चीख। हर लम्हे अरूज की तस्वीर उसके वजूद में आग भड़का रही थी। वो औरत सामने बैठी रही, मगर हाशिम की नज़रें कांप रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। आखिर वो उठ खड़ा हुआ। औरत ने तंज़िया अंदाज में कहा, ओह, तो सच में एक लड़की के लिए बदल रहे हो? हाशिम का सब्र टूट गया। जुबान बंद रख। आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वो औरत कांप गई। हाशिम ने दरवाज़ा धड़ाम से खोला और बाहर भागा। पहली बार किसी के लिए अरूज का टूटा हुआ हाल हर किसी को तरस दिला रहा था। अरूज ज़मीन पर बैठी रो रही थी, बाल बिखरे, हाथ कांपते, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हाशिम ने उसे देखा और वो मंजर उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो लड़की जो हर दिन मजबूत खड़ी रहती थी, आज उसकी वजह से टूट चुकी थी। वो आगे बढ़ा, उसने अरूज को बाजुओं में उठाया। अरूज। अरूज ने उसे देखा, नम आंखों, कांपते होठों और दिल टूटे हुए लहजे में। आप अंदर उसके साथ थे? हाशिम की आवाज़ फट गई। मैं पागल हूँ जो तुम्हें दुख देना चाहता था, मगर तुम्हें रोते देखा तो सांस तक रुक गई। वो पहली बार टूटा, पहली बार झुककर माफ़ी मांगी। अरूज, मैं हार गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और उसे मानने में अब मज़ीद वक्त नहीं ले सकता। अरूज की सिसकियाँ रुकावट बनी तो फिर मुझे क्यों सजा दी? हाशिम ने उसके हाथ थाम लिए। क्योंकि मैं डर गया था कि तुम मेरे दिल में उतर गई और मुझे कमज़ोर कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। अरूज ने आहिस्ता से आंखें मींच ली। हाशिम ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। नरमी, मोहब्बत और तड़प सब एक साथ थे। उसे अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार उसने उसे बीवी का वो मुकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। एक रात मोहब्बत की, माफ़ी की और दो टूटे दिलों के जुड़ने की। अरूज की सूजी आंखों में पहले उसने नरमी से छुआ, फिर उन पर लब रखे, मानो मरहम लगा रहा था वो जख्मों पर। और फिर वो लबों पर झुका। उसके लम्स में हाशिम को अलग सा सुकून मिल रहा था, जो पहले तो कभी ना था उसकी ज़िंदगी में। पास पड़ी चादर को खुद पर और अरूज पर डाले वो अरूज के बदन से कपड़े जुदा करने लगा। लोग मुझे इंसान नहीं कहते, मैं जानता हूँ। क्या तुम्हें मेरी सच्चाई कबूल है? जी, आप हर तरह से कबूल है। राव था कि इजाज़तनामा। हाशिम ने उसके ज़ेरे नाफ अपने हाथ की उंगलियां हिलाई कि वो आंखें मीचे लुत्फ से सर पीछे फेंक उसे महसूस करने लगी। हाशिम ने खुद को भी बेलिबास किया और वो एक वजीब मर्द था। उसकी बॉडी देख कोई भी औरत उसके हिसार की ख्वाहिशमंद हो सकती थी। अरूज उसे खुमार आलूद नजरें लिए देख रही थी। हाशिम उसे इस हाल में ला अब अपनी नज़रों से उसे मानो खुद में बसा रहा था। मगर अरूज की हालत ऐसी ना थी कि वो मज़ीद उसे खुद से दूर रखे। तो खुद हाशिम की गर्दन में हाथ डाल उसे अपने आप पर झुकाया। फिर हाशिम ने हर अदा से उसको सुकून दिया। जैसा हक था वो बखूबी जानता था। कभी किसी हिस्से पर शिद्दत उतारता,
کبھی کسی کو ہاتھوں سے مسل ساری رات گزار دی۔ محبت آسانیاں کب لاتی ہے؟ یہ مشکل ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ دونوں خوش تھے، مگر یہ خوشی کب تک تھی؟ کون جانتا تھا؟ ناشتے کی میز سج گئی تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ ہر ملازم کی زبان سے کچھ نہ کچھ پھسلا۔ کیا ہاشم صاحب نے بی بی جی کو قبول کر لیا؟ کیا وہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی خواب تو نہیں؟ لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ محبت خود میں بس آئے ہاشم نے سربراہی کرسی کے ساتھ لگی کرسی کھینچ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر دونوں نے ناشتہ کیا۔ باہر لان میں لگی کرسیوں پر وہ چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں سورج کی کرنیں عروج کے گورے بدن کو اور نکھار رہی تھی۔ جب ہاشم اسے یک ٹک تکتا رہا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنی قسمت دیکھ رہا ہوں۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی۔ خدا نے کس عمل کے بدلے مجھے تم سے نوازا ہے؟ میں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، شاید ایسا نہیں کہتے۔ خدا بہتر جانتا ہے انسان کو۔ ہاتھ تھپ تھپا مسکرا کر وہ جب اسے کہہ رہی تھی، ہاشم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ وہ اس کی طرف جھکا اور ایک ایک بوسہ اس کے دونوں گالوں پر لیتے ہوئے دور ہٹا۔ ہاشم آپ یہ سب، اور عروج کی بات ادھوری رہ گئی جب ہاشم کا فون بج اٹھا۔ سامنے گینگ کے لیڈر کا نام چمکتا دیکھ ہاشم کے چہرے پر شکنیں واضح ہوئی۔ عروج سے معذرت کرتا وہ دور اٹھ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آیا تو چہرے کے تاثر پہلے جیسے نہیں تھے۔ عروج تم آرام کرنا، مجھے کچھ کام ہے، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ ملازمت تمہاری خدمت میں، اور کسی بھی شے کی ضرورت ہوئی تو مکرم، اس نے باہر گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں 3 گارڈ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مکرم تھا۔ یہاں ہے، اس سے کہنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ آپ کہاں جا رہے؟ ہاشم کو جاتے دیکھ اس نے پوچھا۔ ابھی تو تیار ہونے والا ہوں، اس کے بعد ذرا باہر جانا ہے۔ ساتھ اس نے دور کھڑے اپنے ایک آدمی کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ گھر کے اندر جانے لگا۔ جب رکا، محترمہ اب تو میری تیاری آپ کو کرنی چاہیے، اٹھیں ساتھ چلیں، آپ کے شوہر کو ضرورت ہے۔ اور ہاشم کی اس بات پر عروج کے گال سرخ ہو گئے، مگر وہ اٹھ اس کے ساتھ چلی آئی۔ ہاشم چینج کر کے سیاہ سوٹ پہنے سامنے سنگار میز کے سامنے بٹن بند کر رہا تھا جب عروج اس کا کوٹ لی اس کی طرف آئی۔ یہ آپ کا کوٹ؟ اس کی طرف کیا، مگر پھر وہ ہاشم کے کھینچنے پر کسی گڑیا کی طرح لڑکھڑاتی ہاشم کی باہوں میں آ گئی۔ ہاشم، یہ ذرا قریب ہو کر تیار کرو اپنے شوہر کو۔ ان الفاظ میں کچھ سرور تھا۔ اپنے شوہر کو؟ جی، مگر وہ محض اتنا بولی اور ہاشم کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ تیسرا بٹن اس کی انگلیوں نے چھاؤ جب عروج کی سانس گہری ہوئی۔ ہاشم اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی گردن پر لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ہاشم کی گرم سانس سے عروج کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ اٹھا رہی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتے خود کو سنبھال رہی تھی۔ بیگم کام کرو، جلدی ہے مجھے۔ عروج کے رکے ہاتھ محسوس کر ہاشم نے اسے یاد کروایا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ جی میں کر رہی، کہتے وہ پھر بٹن بند کرنے لگی۔ پھر کوٹ اس کی طرف دیکھتے کہا، یہ پہنا دوں؟ سر اسبات میں ہلاتے کہا۔ اب وہ کوٹ پہن چکا تھا اور عروج کچھ فاصلے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی جب ہاشم نے خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کی طرف کیا۔ بیگم ہم چلتے ہیں۔ شدت سے عروج کے لبوں کو کاٹا۔ رات کے لیے تیار رہنا۔ اور وہ جا چکا تھا جبکہ پیچھے وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ کمرے سے نکل ہاشم نے دروازہ بند کر 1 منٹ رک کر خود کو پرسکون کیا۔ دل تھا کہ اس سے دور جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ باہر نکلا اور پھر ضبط کی آواز کے ساتھ ہاشم کی گاڑی گھر سے نکل گئی۔ گودام جیسی باہری عمارت کے اندر نیم تاریکی تھی۔ باہر بارش زوروں پر تھی اور اندر دھواں، سگریٹ اور غصے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم کے گینگ ممبر ایک لمبی میز کے گرد جمع تھے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ نے ہی سب کی گردنیں جھکا دی۔ مسئلہ حل ہوا؟ اس نے آواز نیچی مگر جان لیوا رکھی۔ گینگ کا ایک ممبر آگے بڑھا، آنکھوں میں سائے لیے۔ دادا، دلاور کا بھائی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 3 بار وارننگ دی، 2 بار نقصان پہنچایا، پر وہ باز نہیں آ رہا۔ الٹا ہمیں ہی للکار رہا ہے کہ تم نے اس کا خون کیا ہے۔ اب وہ تمہارے پتے صاف کر کے چھوڑے گا۔ ایک دوسرا ممبر سگریٹ کی راکھ جھاڑتا ہوا بولا، ہمیں پہلے ہی کہنا چاہیے تھا دادا، یہ سب اس عورت کی وجہ سے شروع ہوا۔
عروش نہ آتی تمہاری زندگی میں تو لفظ اب یہ ادھورا تھا کہ ہاشم کی مٹھیاں بینچ گئی۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے لمحے بھر میں گر گیا۔ حد سے نہ بڑھو، ہاشم دہاڑا، ایسی گونج کے ساتھ کہ چاروں دیواروں نے لرز کر جواب دیا۔ میز کے گرد بیٹھے سب سہم کر پیچھے ہوئے، لیکن ایک اور ممبر نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا، دادا وہ لڑکی نحس ثابت ہو رہی ہے، غصہ نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ پھٹاک۔ ہاشم نے میز پر مکہ مارا، میز کے قدم ہل گئے، کچھ لوگوں کے دل دھڑکنے سے رکنے کو آگے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی کالی آنکھیں اٹھا کر سب کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں وہ وحشی پن تھا جس نے شہر کو برسوں اس کے نام سے کانپنے پر مجبور رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کا نام زبان پر مت لانا دوبارہ۔ آواز پست تھی مگر کندن جیسے غصے سے بھری ہوئی۔ وہ میری بیوی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ سمجھے تم؟ بیوی جس کی طرف تم لوگ انگلی اٹھاتے ہو نا، تمہاری سانس بند کر دوں گا۔ کمرے میں سناٹا اتر گیا، سب کی نظریں جھک گئی۔ ہاشم نے بھڑکتے لہجے میں آگے بڑھ کر آخری کاری وار کیا۔ اس شہر میں ہاشم دادا کے نام کی ایک پہچان ہے، اور اب اس پہچان کا دوسرا نام عروش ہاشم ہے۔ جو اس پر بات کرے گا یا میلی نظر ڈالے گا، اس نے گینگ کے ایک ممبر کے گریبان سے پکڑ کر اسے کرسی سے کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ میں اس کے جسم میں سانس بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اسی لمحے گینگ کا لیڈر جو ہاشم کا محسن تھا، کرسی پر بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید پہلی بار ہاشم کے اندر وہ شخص دیکھ رہا تھا جو کسی کو دل سے چاہتا ہے۔ لیڈر نے سگریٹ بجھا کر آہستہ سے کہا، بس پھر باقی سب کی طرف اشارہ کیا، چپ، کوئی زبان نہیں کھولے گا، نہ اس لڑکی کے خلاف نہ ہاشم کے فیصلے کے خلاف۔ وہ سب سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ کمرہ سنگین سکوت میں ڈوب گیا۔ ہاشم نے آخری بار سخت نظروں سے سب کو دیکھا، جیسے خبردار کر رہا ہو کہ اب خط عبور کرنے والا صرف مرے گا، بھاگے گا نہیں۔ گھر میں شام اتر رہی تھی، لیکن عروش کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ اس کی والدہ کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے۔ دل مچل اٹھا۔ ہاشم گھر پر نہیں تھا اور عروش کو لگا وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ میں ابھی جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ وہ دروازے تک گئی تو سامنے گارڈ نہ تھا، باقی سب کسی کے لیے کام کے پیچھے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ عروش نے ایک لمحہ سوچا، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے بغیر باہر نکل گئی۔ گاڑی اس نے خود ہی منگوائی۔ راستوں پر شام کی خنکی تھی، مگر اس کے دل میں فکر کی آگ جل رہی تھی۔ وہ ابھی سڑک کے موڑ پر پہنچی تھی کہ سفید وین اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ دو نقاب پوش باہر نکلے اور اس سے پہلے کہ وہ چیخے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گاڑی کے اندر گھسیٹ لیا۔ چھوڑو، میں کون ہوں جانتے بھی ہو؟ وہ چیخی، تڑپی، ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک بھاری آواز گونجی، ہمیں معلوم ہے، عروش ہاشم، اسی وجہ سے تو پکڑی گئی ہو۔ عروش کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے اندازہ ہوا یہ وہی لوگ ہیں، ہاشم کی گینگ کے بدماش، جو اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ عروش کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ سرد فرش پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ چند گنڈے سامنے کھڑے سگریٹ پیتے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ بس مار دیں اسے، ایک نے درندگی سے کہا۔ نہیں، دوسرا حقارت سے بولا۔ پہلے سے احساس دلائیں گے کہ اس نے ہاشم کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، پہلے سے توڑیں گے پھر ماریں گے۔ عروش نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، دل سینے میں ٹوٹنے لگا۔ ہاشم تم کہاں ہو؟ دوسری طرف ہاشم کی گرج نے محل ہلا دیا تھا۔ ہاشم نے گھر آتے دروازے پر گارڈز کو گھبرایا ہوا پایا۔ بیگم صاحبہ وہ بتائے بغیر گئی ہیں۔ کیا؟ اس کی سانس رک گئی، دل میں ایک ہی جھٹکا لگا، عروش خطرے میں ہے۔ وہ فوراً ٹریکر، فون رابطے سب کھنگالنے لگا۔ پھر اسے ایک اطلاع ملی، سر شہر کے کنارے والی پرانی فیکٹری میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گاڑی نکالو ابھی۔ فیکٹری کے اندر عروجِ وحشت تھی اس پر طاری۔ ایک گنڈا اس کے قریب آیا۔ ہاشم نے ہم سب کے خلاف زبان کھولی ہے۔ کل اس نے کہا عروش میری بیوی، اور مجھ پر جیسے وہ اپنا بھائی مانتا تھا، ہاتھ تک اٹھا لیا۔ سب فساد کی جڑ تم ہو، آج تم نہیں بچو گی۔ عروش کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ وہ روتی کانپتی ہوئی چیخی، مجھ سے دشمنی چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے، ہمیں تمہاری موت چاہیے۔ وہ جیسے اس پر جھپٹنے لگے۔ دروازہ دھماکے سے کھلا۔
پوری فیکٹری میں گھسنے والی آواز، قاعدہ نمبر 1، جہاں ہاشم دادا آئے وہاں موت بھی ساتھ آئی تھی۔ ہاشم فیکٹری میں داخل ہوا، آنکھوں میں قہر، ہاتھ میں اسلحہ، پولیس اس کے پیچھے تھی۔ رک جاؤ! اس کی دہاڑ نے سب کو منجمد کر دیا۔ ایک لمحے میں اس نے 2 گنڈوں کو زمین پر گرا دیا۔ باقیوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے گھیر لیا۔ ہاشم آگے بڑھتا گیا، قدم بھاری، سانس تیز اور نظر صرف ایک چیز پر، عروش۔ وہ کونے میں بندھی کانپ رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کھولے، اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو تھاما۔ عروش، مجھے معاف کرنا، تمہیں ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ عروش ٹوٹ کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے لگا آپ آپ نہیں آؤ گے۔ ہاشم نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ دل جیسے سینے میں پھٹ رہا تھا۔ میں اپنی جان چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں نہیں، مگر انجام بھاری تھا۔ پولیس آگے بڑھی۔ ہاشم، آپ نے خود کہا تھا اب سب جرم قبول کریں گے۔ عروش نے گھبرا کر ہاشم کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، آپ نہیں جاؤ گے۔ ہاشم اس کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں صرف پیار تھا۔ عروش، یہی راستہ تھا، اب تم محفوظ ہو، مجھے بس تمہاری حفاظت کرنی تھی، چاہے خود کو قربان کرنا پڑے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی۔ ہاشم، میں مر جاؤں گی، مجھ سے دور مت جائیں پلیز۔ وہ ہاشم سے لپٹ کر کسی ٹوٹے انسان کی مانند تھی۔ ایسا نہیں کہتے، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے شوہر کو ایک اچھا انسان بننے کا موقع ملے؟ نہیں ہاشم، یہ آپ کے بہت برا کریں گے۔ وہ خوفزدہ تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں رہ سکتی۔ ہاشم، مت جائیں، میں سب کر چکا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر جانا اور مکرم ہر چیز بتائے گا تمہیں، مگر کبھی بھی تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گی۔ تم میری محبت اور محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور میں نہیں چاہتا میری عزت پولیس اسٹیشن جائے۔ کبھی وہ جگہ تمہارے قابل نہیں سمجھ گئی نا؟ پیار سے ہاشم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسی لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے آفیسر، میں تیار ہوں۔ پولیس نے اسے ہتھکڑی لگا دی۔ عروش ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ہاشم، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ ہاشم دھیرے سے اس کے آنسو صاف کر کے بولا، میں واپس آؤں گا، وعدہ ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اب وہ دور جاتا گیا، جبکہ عروش کی چیخیں فیکٹری کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر دیر تک گونجتی رہی۔ مکرم نے اپنے مالک کی نصیحت کے مطابق اسے پہلے رونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک عروش رو نہ لے گی، اسے کچھ بھی کہنا دیوار پر سر مارنے جیسا ہوگا۔ پھر قریب 3 گھنٹے بعد مکرم اسے گھر لایا اور ہاشم کی ہر بات اس کو بتائی۔ زندگی میں شاید ہی عروش کو ایسا دکھ پہلے کبھی ہوا تھا جتنا ہاشم کی کہانی سن کر ہوا تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا، اچھا، نیک دل، مگر جب اس کی آنکھوں کے سامنے درندگی ہوئی اس کی ماں کے ساتھ اور اس کے باپ نے خود پر ہی سب ہونے دیا، تب وہ بنا تھا انسان سے حیوان۔ وہ کس قرب سے ہر لمحے گزرتا تھا، وہ محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم نے پہلا قتل اپنے باپ کا ہی کیا تھا۔ پھر ایک اور انکشاف ہوا، ہاشم نے اس سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دلاور کی طرف سے جو بھی عورت اسے بھیجی جاتی، ہاشم اسے پیسے سے خریدتا ضرور تھا، مگر خرید کر آزاد کر دیا کرتا تھا، یا جن کے ماں باپ انہیں قبول نہیں کرتے انہیں ان کی بیٹی واپس کرتا تھا۔ قریب 2 ماہ گزر چکے تھے جب ایک روز عروش لون میں گھاس پر چہل قدمی کرتے اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ سارا دن ساری رات رونے میں گزارتی تھی۔ جب سے ہاشم گیا تھا، جی چاہتا تھا وہ کسی بھی طرح اس تک جا پہنچے، مگر ہاشم کے احکامات کے مطابق وہ کسی بھی صورت اس سے ملنے نہیں جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا اور پھر ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ ہاشم جیل میں تھا، مگر اس نے کسی بھی شے کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی، یہ خبر جیسے اس کی روح کو تازہ کر کے۔ جیل میں 10 دن ہر قیدی کو ہاشم کی طرف سے اس کی پسند کا کھانا پیش کیا گیا تھا۔ دن پھر مہینے گزرے، اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ ہاشم کو اتنی سی اجازت دی گئی کہ وہ ایک بار ان سے مل لے۔ عروش ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ جب ہاشم وہاں آیا، اپنی بیوی کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور سارے چہرے پر بوسے دیے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا عروش، تم نے مجھے نئی زندگی دی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور فکر مت کرنا، یہ ہاشم کا بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھے گا، مگر تم اسے مجھ جیسا مت ہونے دینا، اپنے جیسا بنانا۔ وہ بے ہوش پڑی اور عروش سے اپنا دل کھول کر بیان کر رہا تھا۔ پھر اٹھا اور پاس بیبی کاٹ سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور نینی جان مانو ہاشم کی مضبوط بازوؤں کی جان لے گئی۔
وہ بچہ بالکل ہاشم جیسا تھا۔ جذبات کی ایک نئی لہر ہاشم کے وجود کو چھو گئی۔ جانتے ہو بیٹا میری زندگی میں دوسری بار اتنا خوش ہوا جانتے ہو بیٹا میری زندگی میں دوسری بار اتنا خوش ہوا ہوں جب مجھے تمہاری ماں سے نوازا گیا، اور ایک اب جب مجھے تم سے نوازا گیا ہے۔ میرا رب بہت مہربان ہے مجھ پر۔ ہاشم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کو ہر طرح سے چوما، کبھی اس کی چھوٹی تیکھی ناک کو چھوتا وہ تو کبھی گلابی باہر کو ذرا سے نکلے ہونٹوں کو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ ہاشم نے شدید محبت سے اس کے ہاتھ کو چھوما اور اس پر اپنی نینی جان اٹھ گئی۔ وہ معصوم ابھی محض 7 گھنٹے کا تھا اور اس کا باپ اس سے بھرپور شدت سے پیار کر رہا تھا۔ بچے کے اٹھنے پر ہاشم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی ماں جیسا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ کیا غضب کر دیا مالک! میں تو ایک ہی آنکھوں میں ڈوب کر اپنی زندگی پولیس کو دے گیا، اب یہ بھی ویسا ہی ہے۔ اور پھر ہاشم جی جان سے مسکرا دیا۔ وہ کتنا خوش تھا، لفظوں میں کہنا مشکل تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ابھی اور باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ننھی جان رونے لگی تو نرس باہر سے فوری کمرے میں چلی آئی۔ ارے ارے بس بھی کر دو، میں نے تمہیں کیا کہہ دیا شرارتی بچے! ہاشم صاحب مجھے دے دیں، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ نرس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اگر اسے بھوک لگی تو تمہیں کیوں دوں، اس کی ماں کو دوں گا۔ سر میم ابھی ہوش میں نہیں ہے، پلیز اسے مجھے دے دے، نرس نے درخواست کی۔ ہاشم نے ایک نظر اپنی بے ہوش بیوی پر ڈالی۔ بے اختیار اسے احساس ہوا کہ وہ کس درد سے گزری ہوگی۔ اچھا یہ لو۔ ہاشم نے بچہ نرس کے حوالے کیا۔ اللہ، یہ کیا ہوا اسے؟ نرس نے بچے کا سرخ چھوٹے چھوٹے نے بنے نشانات دیکھ حیرانی سے کہا۔ ہاشم نے فوری پلٹ کر دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اس بچے کے چہرے کو اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہاشم کے اس کے نرم چہرے پر کی گئی محبت کے نشانات تھے جو ہاشم کی داڑھی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ ہاشم نے ذرا سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے دل میں کہا، ابھی تو تم اپنی ماں کی طرح نازک ہو، مگر تم ہاشم کے بیٹے ہو، تو جلد تمہاری ماں تمہیں بتا دے گی کہ تمہارے باپ کی محبت کی شدت کتنی ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ عروج کے ماتھے پر لب رکھ وہ باہر نکل گیا۔ مکرم کو ہاشم نے اپنے بیٹے کا نام بتایا اور اس کے پیدا ہونے پر پورے علاقے کو تحائف دینے کا کہا۔ عروج اٹھی تو اسے بتایا گیا ہاشم کا، تو وہ رونے لگی کہ کیوں وہ سو رہی تھی، مگر اب بس کچھ ہو نہیں سکا، اسے انتظار کرنا تھا، جو مشکل ہی ہوتا ہے، مگر وہ کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے، 5 برس گزر گئے۔ ادھر جیل کے اونچے ٹھنڈے دروازوں سے صبح کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آج وہ دن تھا جس کا انتظار عروج نے ہر دھڑکن کے ساتھ 5 سال تک کیا تھا۔ ہاشم دادا، شہر کا سب سے خوفزدہ کرنے والا نام، آج قیدی نمبر 786 کے طور پر رہا ہونے والا تھا۔ لیکن عروج کی نظر میں وہ کسی قیدی کا نہیں، اپنے شوہر کا نام تھا، اپنے عشق کا رنگ تھا، اپنے بیٹے کا باپ تھا۔ جیل کے باہر عروج سفید دوپٹے میں اس طرح کھڑی تھی جیسے صبح کی پہلی کرن، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان، ہاتھ میں اپنے 5 سالہ بیٹے کا ہاتھ، چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھیں اپنی ماں جیسی اور غرور دونوں ہاشم پر گیا تھا۔ بچہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا، امی بابا کیسے ہوں گے، میری طرح یا تھوڑے سے ڈراؤنے؟ عروج اس کی پیشانی چوم کر مسکرانے کی کوشش کرتی کہہ رہی تھی، نہیں جان، تمہارے بابا بہت مضبوط ہیں اور تم سے بہت پیار کریں گے۔ لیکن اندر سے وہ خود کانپ رہی تھی۔ 5 سال بعد ہاشم اسے کیسا دکھے گا؟ کیا وہ بدل گیا ہوگا؟ کیا وہ اسے یاد رکھ سکا ہوگا؟ کیا وہ اس محبت کو اب بھی دل میں رکھتا ہوگا؟ جیل کا لوہے کا گیٹ سست روی سے کھلا۔ ایک دبلا مگر سخت چہرہ، شدید آنکھیں، کہیں کہیں سفید ہوتے بال اور چلنے کے انداز میں وہی دہاڑ۔ ہاشم باہر آیا۔ ایک پل کے لیے وقت رک گیا۔ ہاشم کی نظریں سیدھی اس مقام پر گئی جہاں عروج کھڑی تھی۔ 5 سال، 5 لمبے سالوں کے بعد وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ عروج کا دل جیسے سینے میں پھٹ گیا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر رک گئی، سانس اٹک گئی، شاید خوف، شاید شرم، شاید محبت نے اسے ایک ایسی جگہ جگڑ دیا۔ ہاشم نے ایک لمحے تک اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، عروج۔ عروج کی آنکھیں بھری۔ ہاں میں ہوں ہاشم۔ ہاشم نے قدم بڑھائے، پھر اس کی نظر اس چھوٹے لڑکے پر پڑی۔ وہ ہاشم کی طرف دیکھ رہا تھا، بلا خوف، بلا جھجک، بالکل ویسے جیسے باپ کبھی دیکھا کرتا تھا۔ ممی کیا یہ بابا ہیں؟ بچہ سر اٹھا کر بولا۔ ہاشم کی ٹانگیں جیسے زمین میں دھنس گئی۔
اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ باہر آ کر اس دنیا میں ایک ایسا وجود منتظر ہوگا جو اس کا ہی خون تھا۔ عروش نے دھیرے سے کہا، ہاں یہ تمہارے بابا ہیں، ہمارا سب سے قیمتی تحفہ تمہارے لیے واپس لے آئی ہوں۔ بچہ دوڑ کر ہاشم سے لپٹ گیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو اترے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کو تھام لیا، جیسے اس کے اندر کا سارا زخم اسی ایک وجود نے بھر دیا ہو۔ میرا بیٹا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ عروش آگے بڑھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، اور آپ کی بیوی بھی اب بھی وہی ہے؟ اگر آپ چاہو تو ہم تینوں نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے بیٹے کو ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے عروش کا چہرہ تھاما۔ 5 سال بعد وہی لمس، وہی محبت، وہی دل۔ عروش، اس نے گہری سانس لی، میری زندگی میں جو بھی رنگ تھے وہ سب تمہارے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ میرا عشق، میرا سب کچھ تم دونوں ہو، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عروش ہنس دی۔ 5 سال بعد پہلی مکمل بے خوف مسکراہٹ۔ ہاشم نے ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے عروش کو قریب کر لیا۔ تو شیر، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاشم نے اسے باہوں میں اٹھا پوچھا۔ میرا نام حیدر ہاشم ہے، مطلب میں بہادر ہوں۔ اور اس کی سنجیدگی دیکھ ہاشم نے کہکا لگایا۔ مطلب مکرم نے اس کی بات پوری طرح آگے پہنچا دی تھی۔ عشق مکمل ہوا، وہ عشق جو 7 رنگوں میں بکھرا تھا، اور آخر کار عشق سترنگی بن گیا۔ پیچھے جیل کا دروازہ انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔